السلام علیکم فرینڈس، اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم انکل، عاقب شاہد صاحب کو دیکھتے بیٹھنے لگا تھا کہ فیاض صاحب کو وہاں دیکھ کر اس کا منہ اندر تک کڑوا ہو گیا۔ بہت زیادہ بحث مباحثے کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تو علینا دوا کے زیر اثر سو رہی تھی۔ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھتے وہ علینا کو دیکھنے لگ گیا تھا۔ تمہاری خاطر تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ تو پھر ایک پروجیکٹ ہے، جتنا مرضی نقصان ہو میں تمہیں کبھی خود سے الگ نہیں کر پاؤں گا۔ چاہے فاریہ یہ شادی سے انکار کی وجہ سے فیاض صاحب نے پروجیکٹ نہ دینے کی دھمکی دی تھی، لیکن جب عاقب اور علینا کی شادی کا پتہ چلا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے کی جنونیت جانتے تھے، اس لیے کافی تکرار کے بعد وہ چلے گئے۔ شاہد صاحب سر تھام کر بیٹھ گئے، لیکن عاقب 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا، جانتا تو وہ پہلے سے تھا کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگا، لیکن علینا کا ساتھ پا کر وہ ہر مسئلے سے نپٹ سکتا تھا۔ تم پر 100 پروجیکٹ قربان، کون اپنی روح کو خود سے دور کر سکتا ہے؟ وہ علینا سے بات کرتا وہیں سو گیا تھا۔ لے آج ہی وہ آئی ہے اور ہمارا اتنا بڑا نقصان کر گئی۔ شفق بیگم اچھا ہوا اپنے دوست کی اصلیت کھل گئی۔ شاہد جو بھی ہے لیکن عاقب کو پاگل کیا ہوا ہے، دیکھا نہیں کیسا بوکھلایا گھوم رہا تھا جب وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ ہم سے چین چھین لے گی۔ شاہد صاحب نے اپنی بیوی کی سوچ پر افسوس کرتے غصیلے انداز میں انہیں دیکھا۔ کیوں؟ آپ کیوں اسے دیکھ رہے ہیں؟ میں ماں ہوں، اپنے بیٹے کی شادی کے بہت ارمان تھے، لیکن اس نے سب پر پانی پھیر دیا۔ شفق دھیان سے دیکھنا اس بچی کو۔ پھر شاہد صاحب اپنی بیگم کو سمجھانے لگ گئے، اچھی ساس بنیں، بہو کو بھی بیٹی سمجھیں، ہماری بھی ایک بیٹی ہے۔ آج ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کل کو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ شاہد صاحب کی باتیں شفق بیگم کے دماغ میں کافی اثر کر رہی تھیں۔ صبح علینا جب اٹھی تو عاقب کو کتنی ہی دیر دیکھتی رہی، جو زمین پر بیٹھا بیڈ کے سہارے سو رہا تھا۔ بکھرے بال، بڑھی ہوئی شیف، کالی سیاہ گھنی پلکیں اور ستوان ناک، وہ بھرپور وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ علینا اسے دیکھتے سوچ رہی تھی، اس کی محبت پر یقین کرے یا نہ کرے۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ اٹھنے لگی تو دیکھا عاقب نے دایاں ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ہاتھ ایسے پکڑا ہے جیسے میں نیند میں بھاگ جاؤں گی۔ بچوں، اب تو میرا سایہ بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، چاہے یہی ہاتھ جوڑ کر جانے کو کیوں نہ کہا۔ وہ کروں گی کہ آپ کے ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی، پچھتاؤ گے تو پچھتانے بھی نہیں دوں گی۔ علینا اس کی طرف انگلی کیے بول رہی تھی۔ بریک تو تب لگی جب عاقب کے لب مسکراتے دیکھے تھے۔ یہ سوتے ہوئے بھی مسکراتے ہیں؟ علینا حیرت زدہ سی سوچ میں تھی۔ عاقب سوچ رہا تھا، اچھا ہوا میری آنکھ کھل گئی، ورنہ یہ سب سننے سے محروم رہ جاتا۔ بند آنکھوں کے ہوتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گہری تر ہوتی جا رہی تھی۔ علینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ آج بڑی جلدی اٹھ گئی۔ آنکھیں مسلتے ٹائم دیکھ کر وہ اٹھ کر اوپر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ علینا عاقب کے چہرے سے جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کچھ سنا کہ نہیں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ نہیں، کچھ نہیں، علینا فوراً سنبھلتی ہوئی بولی۔ چلو میں فریش ہو کر آتا ہوں، بہت بھوک لگ رہی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا۔ عاقب انگڑائی لیتے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ علینا پھر سر تھامے بیٹھ گئی۔
میں کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں کیسے اتنے سکون سے کسی غیر کے گھر سو گئی؟ زندگی کیسے بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ دل کر رہا ہے کہ کہیں بھاگ جاؤں۔ الینا بے دلی سے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کھٹ سے دروازہ کھلا اور ایک لڑکی چہکتی ہوئی اندر آئی۔ الینا بڑبڑا کر اٹھی۔ ہیلو بھائی۔ مام ڈیڈ کے آنے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا بھابھی کے آنے کی ہوئی ہے۔ اوپس سوری، میں ہیرا، عاقب بھائی کی چھوٹی بہن۔ مام ڈیڈ حارث بھائی کے پاس گئے تھے تو میں خالہ کی طرف چلی گئی تھی، ابھی آئی ہوں۔ الینا آنکھیں باہر کو نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی؟ ڈیڈ نے بتایا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں پیاری۔ الینا اس کی بات بیچ میں کاٹتے بولی۔ ہائے بھابھی، پیاری تو آپ ہیں۔ بھائی کی چوائس ورلڈ بیسٹ ہوتی ہے۔ وہ دونوں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ہیرا بول رہی تھی اور الینا زبردستی مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ آپ کے بھائی فریش ہو رہے ہیں۔ ہیرا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تو الینا نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ چلیں، آپ دونوں فریش ہو کر نیچے آ جائیے گا، ہم ویٹ کر رہے ہیں ناشتے پہ۔ ہیرا کہہ کر چلی گئی تھی۔ الینا وہیں زمین پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگ گئی تھی۔ عاقب جب گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکلا تو الینا کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تولیہ بیڈ پر اچھالتا وہ الینا کی طرف بڑھا۔ الینا، پیار سے پکارا گیا تھا۔ آج میں اپنے فلیٹ پر ہوتی تو آرام سے اپنی مرضی کا ناشتہ بنا کر آفس جاتی، واپس آ کر کھانا کھاتی اور آفس کا کام کر کے سو جاتی۔ یہ تھی میری سادہ سی زندگی۔ لیکن آج اور پہلے والی کل میں بہت فرق ہے۔ آپ نے میری سادہ سی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لوگ تو اب بھی یہی سوچیں گے کہ لڑکی کل کی گئی ہوئی ہے، ابھی تک نہیں آئی۔ جب میں کچھ ماہ بعد طلاق لے کر جاؤں گی تب بھی بری بکواس بند کرو۔ کیا رٹ لگائی ہوئی ہے؟ آئندہ تمہارے زبان پہ یہ لفظ نہ آئیں، زبان کاٹ دوں گا۔ عاقب فوری دھاڑا۔ گردن کاٹ دیں میری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھکے ہوئے انداز میں کہا گیا۔ مجھے اکیلا رہنا پسند ہے۔ میں کسی کے ساتھ ایک فیملی میں نہیں رہ سکتی۔ بے چارگی سے بتایا گیا۔ لڑکیاں شادی کے بعد ایڈجسٹ کر ہی لیتی ہیں۔ لڑکیاں کرتی ہیں، الینا نہیں کرتی۔ الینا تو اپنی بہن بھائی کو بھی چھوڑ آئی کیونکہ وہ میرا خیال نہیں رکھتے تھے، اور جہاں میری قدر نہ ہو وہاں میرا دم گھٹتا ہے۔ اس گھر میں ہی میرا دم نکل جانا ہے۔ الینا کی بات سن کر عاقب نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے سن کر خود کا دم نکلنے لگا ہو۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ الینا سنبھل ہی نہ پائی۔ وہ اسی دشمن جاں کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ شاید نکاح کے بولوں کا اثر تھا کہ اس کے سینے سے لگے الینا کو روتے ہوئے راحت محسوس ہو رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر فاریہ کو فیاض صاحب نے عاقب کے نکاح کے بارے میں بتایا تو وہ سن کر پاگل سی ہو گئی۔
ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد، لاؤنج کے ارد گرد پڑی سب چیزوں کو تہس نہس کرنے لگ گئی۔ فیاض صاحب کی مسز نے پریشانی سے اسے اپنے شوہر کو دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی بیگم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ڈیڈ، میں اس حجابن کو زندہ مار دوں گی، نہ وہ جیتوں میں ہوگی نہ مروں میں۔ عاقب کو میں حاصل کر کے رہوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑے، فاریہ نے چیختے ہوئے کہا، اور فیاض صاحب کو دیکھا۔ اس کا بندوبست میں کر چکا ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں ان کا دیوالیہ نکالنے والا ہے۔ ان سے وہ پروجیکٹ چھینا ہے جس پر انہوں نے کروڑوں کا لون لیا ہے۔ اپنی بیٹی کے ریجیکشن کا بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گا۔ ڈیڈ، میں نے بھابھی سے مل کر حارث بھائی کو بھی کال کر دی ہے، اب وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ ہیرا ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے خوشی سے بولی، تو شاہد صاحب نے مسکرا کر دیکھا اور شفق بیگم پہلو بدل کر رہ گئیں۔ دماغ ہی خراب ہو گیا ہے سب کا۔ بوا جائیں، بلا کر لائیں انہیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ جی بی بی جی۔ بوا فوری اوپر کو بھاگ گئیں، کیونکہ آج کل ان کی مالکن کے تیور ٹھیک جو نہیں تھے۔ دروازہ ناک ہونے کی آواز پر وہ دونوں ہوش میں آئے تھے۔ علینا ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹی تو عاقب اس کے بال ٹھیک کرتا اٹھا اور دروازہ کھولا۔ اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی تھی۔ بوا اس کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اسے برا لگا ہے۔ بیٹا، بی بی جی ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں۔ بوا، آپ میرا اور اپنی چھوٹی بیوی کا ناشتہ اوپر لے آئیں۔ موم سے کہیں ان کی بہو کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، ہم ناشتہ کمرے میں ہی کریں گے۔ جی بیٹا، ٹھیک ہے۔ بوا مسکرا کر سر ہلاتی پلٹ گئی۔ عاقب دروازہ بند کر کے اندر آیا تو علینا ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی، جیسے وہ یہاں پر اکیلی ہو۔ اب فریش ہو جاؤ، منہ تو تمہارا ان آنسوؤں سے بھی دھل گیا ہے۔ پھر بھی شرارت سے کہا گیا۔ علینا غصیلے انداز میں گھورتے فریش ہونے کے لیے چلی گئی تو عاقب مسکراتا ہوا بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ کر آنکھیں موند گیا۔ چھم سے وہی نورانی چہرہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ تم کہتی ہو مجھے تمہاری عادت ہے، محبت نہیں۔ محبت ہے تو بند آنکھوں کے پردوں میں بھی چھائی ہوئی ہو۔ جانم، بی بی جی، وہ چھوٹی بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیٹا جی کہہ رہے ہیں روم میں ناشتہ دے جائیں اور آپ لوگ ناشتہ کر لیں۔ بوا کی بات سن کر شفق بیگم نے شاہد صاحب کو ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں تو پہلے ہی جانتی تھی۔ میں جب گئی تب تو بھائی ٹھیک تھے، بھابھی ٹھیک تھی۔ بھائی اکیلے میں بھابھی کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہ رہے ہوں گے اور بھابھی کا نام لگا دیا۔ بھابھی تو اتنی کیوٹ۔ بس کر دو بھائی بھابھی، چپ کر کے ناشتہ کرو، شفق بیگم نے ڈپٹتے ہوئے کہا تو ہیرا برے منہ بناتی ناشتہ کرنے لگی۔ البتہ شاہد صاحب خاموش ہی رہے۔ میں آفس جا رہا ہوں، عاقب کو کہنا آج گھر پر ہی رہے۔ شاہد صاحب وہ کون سا تیار بیٹھا ہے آفس جانے کے لیے، طنزیہ لہجے میں بتایا گیا تو شاہد صاحب سر جھٹک کر چلے گئے اور ہیرا اپنی مسکراہٹ دباتے اٹھ گئی۔ علینا
آؤ ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یار مجھے بھوک لگی ہے۔ علینا جو فریش ہو کر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی کہ عاقب نے حکم صادر کیا، آپ کر لیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ علینا بیزاری سے بولی، ایک حگ سے ہی بھوک ختم ہو گئی؟ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا گیا تھا۔ ہاں یار، ویسے مجھے بھی بھوک نہیں لگ رہی اب، عاقب آنکھ مارتے ہوئے بولا تو علینا کا دل کیا اسے کچا چبا جائے۔ وہ تو خود کو کوس رہی تھی، کیسے اتنی بے خود ہو گئی تھی۔ ایک ہی دن میں یہ حال تھا، نہ جانے آگے کیا ہونا تھا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیسے کمزور ہو گئی۔ ناشتہ کر کے آفس جائیں پلیز، دانت پیستے حکم دیا گیا تھا۔ پہلے میرے ساتھ اچھے سے ناشتہ کرو، دوا کھاؤ، پھر میں جاؤں گا، ضدی لہجے میں کہا گیا تھا۔ علینا پاؤں پٹکتی اٹھی اور چپ چاپ آ کر ناشتہ کرنے لگی۔ سیریسلی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ اتنے اوور بھی ہوں گے، ناشتہ کرتے مصروف سے انداز میں جتایا گیا تھا۔ ابھی تو ہوا بھی نہیں، عاقب ناک سے مکھی اڑاتا بولا تو علینا کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ ناشتہ کر کے عاقب نے علینا کو دوا دی اور ساتھ نیند کی گولی دینا نہ بھولا تھا۔ علینا کو دوا کھاتے ہی نیند آنے لگ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ نیند کی گولی بھی کھلائی گئی ہے، کیونکہ کبھی کبھار وہ کھاتی تھی۔ آپ نے مجھے نیند کی گولی کیوں دی؟ اچھا ہے نا کہ یا اٹکتے ہوئے بولتے علینا غنودگی میں جا رہی تھی، کیونکہ تمہیں سٹریس کی بجائے نیند کی ضرورت ہے، سو جاؤ، میں جلدی آ جاؤں گا۔ عاقب اسے لٹاتے ہوئے محبت سے بولا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ عاقب نے پیار سے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا، کمبل ٹھیک کرتا، ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند کرتے وہ دوبارہ علینا کو دیکھنا نہ بھولا تھا۔ موم، میں آفس جا رہا ہوں۔ علینا کو نیند کی دوا دی ہے، اس لیے وہ سو گئی ہے، آپ پلیز کچھ کہیے گا نہیں، جب وہ اٹھے میں جلدی آ جاؤں گا، آج بہت اہم میٹنگ ہے۔ جلدی میں بول کر وہ باہر نکل گیا۔ ماں کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا گیا تھا۔ شفق بیگم تو بس اپنے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایک ہی دن میں یہ حال ہے، کل کو تو یہ ہمیں پہچانے گا بھی نہیں۔ پریشانی سے صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگ گئی۔ فاریہ بیٹا، آؤ آفس چلتے ہیں۔ نو ڈیڈ، میرا موڈ نہیں ہے، سرہانے میں منہ چھپائے ہی کہا گیا تھا۔ میں سب تمہاری مرضی کے مطابق کروں گا، بس تم سیڈ نہ ہو پرنسس۔ ڈیڈ، مجھے بس عاقب اپنے قدموں میں چاہیے، اب وہ محبت سے زیادہ میری ضد ہے، انا ہے۔ فاریہ ضدی انداز میں بولی تھی۔ بہت جلد ہوگا، اب تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، فیاض صاحب کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ فاریہ نے سختی سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ مجھے ریجیکٹ کر کے تم نے اپنے سکون کو ریجیکٹ کیا ہے۔ پلو زور سے زمین پر پھینک کر وہ کچھ سوچتے ڈریسر کی طرف چل دی۔ موم، اب تو بھابھی اٹھ گئی ہوں گی، شام ہونے والی ہے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ کیا ضد کر رہا ہے میرا بیٹا؟ تبھی شاہد صاحب اندر آتے ہوئے بولے، ڈیڈ، موم بھابھی کے روم میں نہیں جانے دے رہی، منہ بسوڑتے بتایا گیا۔
آپ کا لاڈلا حکم دے کر گیا تھا کہ میری بیوی کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے، تو آپ نے صبح سے جا کر خبر ہی نہیں لی۔ شاہد آپ کا بیٹا خود ہی دیکھ لے گا۔ اگر شفق بیگم نے لاپرواہی انداز میں کہا اور میگزین پر جھک گئی۔ دونوں باپ بیٹی نے بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عاقب تو آفس کے کام میں پھنسا ہوا ہے۔ جاؤ ہیرا، آپ دیکھ کر آؤ، بچی بہت شائع ہے، جھجک کے مارے نیچے بھی نہیں آ رہی ہوگی۔ اور حارث کب آ رہا ہے بیٹا؟ پتہ نہیں ڈیڈ، سرپرائز دینا ہے انہوں نے، ہیرا کندھے اچکاتے کہہ کر عاقب کے کمرے کی طرف چل دی۔ بھابھی آپ اٹھ گئیں؟ علینا گھومتے سر کو پکڑے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہیرا اندر آتے مسکراتے ہوئے بولی، آؤ بیٹھو۔ علینا نے فارمیلٹی میں کہا، ورنہ وہ اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ نہیں، آپ فریش ہو جائیں، ہم نیچے چلتے ہیں۔ علینا کو نیچے جانا نیا امتحان لگا۔ نہیں، میرے سر میں درد ہے، ایک کپ چائے بھجوا دو گی؟ علینا نے نرمی سے انکار کرتے چائے کا کہا۔ ٹھیک ہے بھابھی، آپ ریسٹ کریں، بھائی شاید لیٹ آئیں گے۔ ہیرا بول کر کمرے سے نکل گئی اور جاتے جاتے علینا کو اداس کر گئی۔ لیٹ آئیں گے؟ لیٹ آئیں، جلدی آئیں، میں کیا کروں؟ مجھے تو قید کر دیا ہے، فون بھی نہیں ہے میرے پاس، ورنہ انت سے ہی بات کر لیتی۔ آئیں ذرا گھر، اچھی کلاس لوں گی۔ علینا منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لیٹ گئی۔ کبھی وہ مثبت سوچتی، کبھی منفی خیالات اس کے دماغ میں آ جاتے۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کسی نے کچھ پوچھا بھی نہیں، اپنی مرضی سے اب میں کھا بھی نہیں سکتی۔ اف، اتنی مشکل زندگی۔ تھک ہار کر وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ بوا، بھابھی کو چائے دے آئیں یا میں سرو کر دیتی ہوں؟ بوا ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھ رہی تھی کہ ہیرا بیٹھتے ہوئے بولی، شفق جتنی جلدی ہو سکے اب عاقب کی شادی اناؤنس کر دینی چاہیے۔ ہمارے بزنس پر فیاض صاحب بہت اثر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، مہمانوں کی طرح شامل ہو جائیں گے۔ سر جھٹکتے شفق بیگم بولی، موم، بھائی نے اتنا اچھا کام کیا بھابھی لا کر، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ہاں بیٹا، بہت اچھا کام کر رہا ہے تمہارا بھائی، کل نکاح کر کے آ گیا، آج کمرے سے خود ناشتے کے برتن اٹھا کر نکلا ہے، اور کل کو اپنے اور بیوی کے کپڑے لا کر تھمائے گا، لیں دھلوا دیں۔ تیسرے دن بیوی کو بازو میں اٹھا کر لائے گا نیچے۔ میں اپنی بیوی کو چلنے کی بھی زحمت کیوں دوں؟ زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑے گا تمہارا بھائی، اور تم کہنا بھائی تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ شفق بیگم نے کڑے تیوروں سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اندر آتا حارث اپنا قہقہ نہ روک پایا تھا اور عاقب سر کھجانے لگ گیا۔ سب نے قہقہے کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہیرا بھاگ کر جا کر اپنے بھائی کے گلے لگ گئی، کیونکہ وہ کافی عرصے کے بعد بھائی سے مل رہی تھی۔ شاہد صاحب اور شفق بیگم تو 2 دن پہلے ہی آئے تھے مل کر۔ بھائی، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ ہاں گڑیا، ٹکٹ کنفرم تھا، اور تمہاری خبر نے اور ایکسائٹڈ کر دیا تھا۔ لو، آ گیا ایک اور پاگل، اس کی کمی تھی۔ شفق بیگم منہ میں بڑبڑائیں اور عاقب کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں کچھ غلط بھی نہیں کہا۔ میں نے، شاہد صاحب ہنستے جا رہے تھے،
مال الحمدللہ آپ کی بہو صحیح چل پھر سکتی ہے۔ عاقب اوپر دیکھتے مسکراہٹ دبائے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کا دھیان اوپر سیڑھیوں کی ہی طرف تھا جہاں شرمندہ سی علینا کھڑی تھی اور کسی کی نظر نہیں پڑی تھی علینا پہ۔ سب حارث میں ہی مصروف تھے۔ علینا فوری ہی واپس مڑ گئی۔ عاقب اس کے چہرے سے بام گیا تھا کہ وہ سب سن چکی ہے۔ اللہ کسی کا بھی محتاج نہ کرے، چبا کر کہا گیا۔ ڈیڈ مام کا غصہ کب ختم ہوگا؟ عاقب اکتا کر بولا۔